بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ جز 9 سورہ الاعراف۔ اعوذ باللہ قال الملأ الذین استکبروا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اس کی قوم کے وہ سردار جو بڑے بنتے تھے بولے، اے شعیب دیکھو میں اسی طریقے سے بیان آپ بھی کرنا میں بھی کرنا، جو لوگ ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں بولا وہ نہیں کر رہا، ہم انگلش نہیں کر رہے ہیں، ہم قرآن پہنچائیں گے، بیان قرآن سے ہوگا۔ اس کی قوم کے 2 سردار جو بڑے بنتے تھے بولے، اے شعیب ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اور انہیں جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یہ کہ تم ہمارے دین میں لوٹ کر آ جاؤ۔ فرمایا خواہ ہم ناپسند کرتے ہوں پھر بھی البتہ ہم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اسے بچا لیا۔ ہمارا کام نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں گے، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شے کو احاطہ کر لیا ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ الفاظ سن کے رکھنا، ہمیشہ دل میں لکھ لینا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب فیصلہ کر دے، قوموں نے کیا نا، یہ سارے نبیوں نے کیا نا، تو بھروسے کہ آخر میں انشاءاللہ جو آخر دعا ہوگی یہ سارے پوائنٹس میں آپ کو پوچھوں گی انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہے ہمارے رب، فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، ہم تیرے پر فیصلہ کر ڈالے تو فیصلہ کر ان کے بارے میں، کیونکہ دشمنوں کو میں تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ آپ نبیوں نے کیا ہے، آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گی، ہم پورے کریں گے۔ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ جو سچ ہے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ، اب ملأ آئے گا۔ ملأ کیا ہے؟ ملأ سردار ہے۔ یہ ایک چیز اگر یاد رکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ملأ سردار جو فرعون کے ٹائم پہ بھی جو فرعون کے سردار وغیرہ تھے، الحمدللہ، تو ملأ اگر سیکھیں گے تو یہ سیکھیں گے قرآن میں جو سرداروں کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم زلزلة رجفت فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء۔ سب کو آ گیا نا؟ الف ساکن کے اوپر آپ کو حمزہ ڈالنا ہے، لکھا نہیں ہوتا۔ اور بالبأساء
والضراء. دیکھیے باس یاد رکھنا، باس آئی سختی میں، در تکلیف میں، درائی باسائی درائی لعلہم یدرؤون. اور وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم کے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی اس صورت میں تم خود خسارے میں ہو گئے. شعیب علیہ السلام نے تول مول کے بارے میں انصاف کی بات کہی، صحیح طریقے سے تول کے دو، ناپ تول سے ہی کرو، تو دشمن بن گئے. آج بھی آپ کسی کو بولو ایمانداری سے کرو، آپ کو پسند نہیں کریں گے. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیا ہوا یہ یاد رکھنا، زلزلہ. زمین کے اوپر جو وزن غلط کریں گے تو زمین ہلا دیں گے. الفاظوں کو قرآن کے سمجھ کر میں بہت دعا کرتی ہوں، کہاں بھی جاتی ہوں دن اور رات کہیں بھی یہی دعا کرتی، تدبر کرنے والا بنا، عمل کرنے والا بنا، دوسروں کو سکھانے والا بنا. آپ سب سے میں نے آڈیو سنی، بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے. اپنی زندگی میں جو عمل یہی ہمیں علماء نہیں سکھائے تھے، چند ہم کو جو سکھائے ہیں عظیم سکھائے ہیں. تو یہی بات ہے، قرآن پچھلوں کی کہانی نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کا یہ داستان ہمارے لیے لاگو لانا ہے اپنی زندگیوں میں. صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، اوندھے کے اوندھے رہ گئے. ناپ تول اوندا کرتے تھے تو تم کو بھی میں نے اوندا کیا. ناپ تول اوندا کرے میں تمہیں بھی اوندا کیا. کیسے کیسے کرے بستیوں کا بہت یاد آ رہی ہیں بستیاں مجھے. وہ آنکھوں سے ایسا کر رہا ہے مجھے میرا دل کہ آنکھوں سے اٹھا کے لا کے یہاں پہ رکھ دوں. اللہ سے دعا کرتے ہم سب کو جگہوں پہ لے جائیں جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ایسے مٹے گویا کبھی بسے نہ تھے، مٹ گئے. جو مٹایا تھا اللہ کے قانون کو، اللہ ان کو مٹا دیا. ہم قانون اللہ سے بہت دعا کرو، آپ اور میں سب مل کے ہمارے گھروں میں اللہ کا قانون آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں قانون آ جائے. اللہ تعالیٰ اللہ کا قانون گھروں میں ہمارے آ جائے اور عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. جنہوں نے شعیب کو جھٹایا وہی خسارہ پانے والے ہوئے. پھر ان سے اس نے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دی اور تمہاری خیر خواہی کر چکا تھا، تو اب کافر قوم پر کیسے غم کھاؤں؟ اور ہم نے کس بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی میں آ پکڑا. اور سے سننا نہ، جب بھی بھیجتے ہیں رسولوں کو اللہ تعالیٰ وہاں ان کو سمجھاتے ہیں، سمجھ گئے نہیں تو بستی کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ہے حجت اللہ کی. آج دنیا میں ہمیں بول رہے ہیں نہیں مانو، ہمیں بھی تباہ کر دیں گے. سختی میں پکڑا اور تکلیف میں، تاکہ وہ عاجزی کریں، تاکہ تو عاجز ہو. دیکھو میں کب عاجز ہوتی ہوں پتہ ہے؟ میں آج ہی میں ٹرالی میں سے اٹھا کے چاول میں اپنے اسکوٹر میں نہیں رکھ سکتی. میں عاجز اللہ کی ہوئی. میں اللہ سے کہی اللہ مجھے مدد کرو، کسی سے مدد کرو، میں سے اٹھایا نہیں جاتا. صحیح سے اٹھا لوں گی موٹا، ٹرالی سے اٹھا کے ایسا وزن پیٹ پہ نہیں ہوتا میرے. ایک بندے کو کافر کو اللہ نے بھیجے، پوری طریقے سے مجھے اٹھا کے پورا ارینج کر کے دیا بندہ. میں نے کہی میں تجھ سے مدد مانگی تو نے دیا، کاش میں جا کے آدمیوں کو بھیک مانگتی تو کوئی نہیں کرتا تھا. یہ تیری مدد ہے. تو یہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب ہم اٹھا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کچھ ہمیں بوجھ آ جاتا ہے، غم کا، پریشانی کا، پیسے کا کوئی بوجھ آتے، ہم عاجز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز کرنے کے لیے، ہاں عاجز ہو جو اللہ کے. اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں بھروسہ. پورے قرآن میں ایک ہی بات میں بار بار سکھاؤں گی، بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ اکبر. ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور. عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء. اوکے، سر خوشی، در تکلیف، باس کیا ہے پڑھے نا، باس آئی سختی. سختی. یہ چیزیں یاد رکھو قرآن سمجھنے کے لیے. عفوا قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون فمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا
بس سختی اور عذاب. بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا. باس کیا ہے؟ عذاب اور تکلیف. سختی. اب قرآن بہت سمجھ میں آئے گا. چند الفاظ کو میں غور کراتی ہوں. ہم ایسے ہی سیکھے تھے جب سیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. بأسنا دہم وهم یلعبون. لعبا پڑھ چکے نا لعب جان کھیل کود. لہو الحدیث کتیز. وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. میوٹ کریے سب. پیج گھما لیں. اور ہم نے برائی کی جگہ بھلائی بدلی ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور کہنے لگے تکلیف اور خوشی میں ہمارے باپ دادا کو پہنچ چکی ہے. تکلیف اور خوشی ہمارے باپ دادا کو پہنچ چکی ہے. پس ہم نے انہیں اچانک پکڑا اور وہ بے خبر تھے. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے. مجھے اور آپ کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اے بستیوں والوں ایمان لے آؤ، پرہیزگاری کرو. البتہ ان پر برکتیں کھول دیتے. آج ہمارے گھر میں فقیری، صحت ہی نہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں کیوں ہیں؟ ان پر برکتیں کھول دیتے ہیں زمین و آسمان سے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑا. اس کا نتیجہ میں جو کرتے تھے. جب کیا بے خوف ہیں بستیوں والے کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے اور سوئے ہوئے ہوں گے؟ کیا بستیوں والے ان سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے؟ کھیل کود کر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، عذاب آ جائے. ان کے لیے نہیں. لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے. سمجھائی شعیب نبی کا قصہ، ان کا قصہ تمہارے لیے ایک عبرت ناک قصے بتایا جا رہا ہے. وہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہیں. اللہ بہت پلاننگ کرتے ہیں کسے کیسا کرنا، کیا کرنا، پوری پلاننگ سن کے ہیں. سو بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے تدبیروں میں مگر خسارہ اٹھانے والے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان نون نہیں پڑھیں گے، لام پڑھیں گے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من. میں یہاں پہ نون کو گناہ نہیں کروں کیونکہ الف کے اوپر حمزہ نہیں لکھا ہوتا. حمزہ لکھ دو، وہاں پہ لکھ دو، یاد رہے گا. اعوذ باللہ. تلك القرى نقص عليك من انبا خبر خبریں، دفنانے والی خبریں نہیں، نیوز خبریں. انبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بما كتبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی جو زمین کے وارث ہوئے؟ نہیں ملی. کیا ہمیں مل گئی. اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والوں کے بعد اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈالتے. ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سو سنتے ہی نہیں. یہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم تم پر بیان کرتے ہیں. یہ ساری خبریں تم کو دے رہے ہیں ہم. البتہ ان کے پاس آئے ان کے رسول نشانیاں لے کر. تمہارے پاس بھی محمد رسول اللہ ہیں. سو ایمان نہ لائے کیونکہ ان سے پہلے انہوں نے جھوٹ لایا تھا. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے. کافر کب بنتا ہے؟ جب بات نہیں مانتا ہے. کافر ویسا نہیں کہ بات مانتا ہے. ہم نے ان کے اکثر میں عہد کا کوئی پاس نہ پایا. ان میں سے کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا. ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. در حقیقت ہم نے ان میں اکثر نافرمان بد کردار پائے. ہمارے بھی کردار اچھے نہیں ہیں.
نہ پردہ اچھا ہے، نہ حیا اچھی ہے، نہ اخلاق اچھے ہیں، ہم میں کوئی کردار ہی اچھا نہیں ہے۔ آپ سب نے تعریف کی، میں بیٹھ کے وہی بولی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا گمان اور تعریف ہے، مگر حقیقت میں ہم تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، حق ہی نہیں ادا کر رہے ہیں ہم اپنا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف۔ پھر یہاں کیوں کر رہے ہیں ساری باتیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت تکلیفیں ہو رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا، یہ حد سے زیادہ ظلم ہو گیا، تب یہ سورہ میں سمجھایا جا رہا ہے یہ قوم نے ایسا کی، یہ قوم کو میں نے برباد کیا، وہ قوم ایسا کی، ان کو برباد کیا، ان کو کیا، تم صبر کرو، اے نبی تمہاری قوم کو بھی میں ختم کروں گا۔ اب آ رہی ہے وہی، اب یہاں پہ آ رہا ہے، بدر میں ماریں گے، ختم کریں گے اللہ تعالیٰ، سب کو جان سے مار ڈالیں گے، 70 سرداروں کو ماریں گے اللہ تعالیٰ، سردار۔ اب یہاں کے تمہارے ٹیچر کون ہوں؟ میں ہی سردار ہوں نا بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ۔ جی اب ایسے ایک ایک قوم کے ایک ایک جگہ کے ایک ایک سردار کو، تو 70 تو کتنے لوگوں کے سردار ہو گئے، کتنے لوگوں کے ہیڈس مر گئے۔ اللہ مارنے والے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں یہاں پہ۔ میں اشاروں کو بہت سمجھنے لگی ہوں الحمدللہ۔ آپ قرآن میں اشاروں کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھو، اس کی باتوں کو سمجھو، اس کی ادا کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک خاصیت کو سمجھو، وہ کس میں کیا چھپایا ہوا ہے اس کو دیکھو، وہ دیکھو نور کیا ہے۔ اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، تم دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ نشانیاں اب شروع ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام کی ٹڈی، جوئیں، خون وغیرہ سب آگے آگے ملے گا۔ اب تو دور ہی دور ہے قرآن کا۔ شروع میں اتنا ٹف تھا سورہ بقرہ اور آل عمران اور نساء، المائدہ، اتنی تکلیفوں سے آپ گزرے ہیں، اب قرآن آسانی سے آپ کو سمجھ آتی رہے گی۔ آپ سب نے محنت کی ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں عمل کرنے والا بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، قَالَ کا مطلب کہا، قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآيات فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان شابان جو ہے گناہوں کی بخشش کے لیے صوبان ہوتا ہے، ازدے کو کہتے ہیں۔ صوبان ونزع يده فإذا هي بيضاء، بیضا انڈا نا، بیضاء للناظرین۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، قال الملأ من قومی، قوم سے، فرعون کی قوم سے۔ قرآن اچھا سمجھ میں آتے رہے گا انشاءاللہ۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر علیم، ساحر جادو، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ رسول کا مطلب بڑھاوا، چڑھائی، فخر نہیں کہہ رہے ہیں، میں لا کے سمجھا رہا ہوں جو میرے رب نے کہا ہے، وہ درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ شایع ہے کہ میں نے کہوں اللہ پر، مگر حق تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ پہلا سوال، بنی اسرائیل کو تو بھیج دے، بنی اسرائیل کو تو نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، تو بنی اسرائیل کو تو مجھے بھیج دے۔ بنی اسرائیل کوئی اور نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ مصر میں جا کے جو بادشاہوں کی زندگی گزارے ہیں، شہزادے بن کے گزارے ہیں، ان کو قیدیاں بنا دی، کیوں؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو بھی جو دیے ہیں، میں یہی کہہ رہی تھی، راستے میں کہیں بھی جاتی ہوں سوچتی ہوں اللہ تو نے ہمیں اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، ہم نے شکر ہی تو نہیں کرے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حد گزار دیے تو دیتے دیتے، ناشکری کے باوجود بھی دے رہا ہے تو کتنا عظیم ہے تو، رمضان عظیم ہے یہ۔ بنی اسرائیل کو بھیج دے، بولا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو وہ لے آ، دیکھو میں کیا ہے تیرے پاس، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ پس اس موسیٰ نے ڈالا اپنا عصا،
اب آگے آگے بھی دیکھو، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے چنا ہے لوگوں کو۔ قرآن ہر کسی کو نہیں سمجھ آتی، ہر کسی کو نیک نہیں بناتی، ہر کسی کو جنتی نہیں بناتی، ہر کسی کو ماں باپ کے فرما بردار نہیں بناتی، ہر کسی کو وہ نہیں کرتی۔ اللہ نے وہ چنا ہے ان لوگوں کے لیے۔ دعائیں مانگو اس رمضان میں، اللہ تو چن لے ہمیں ان سب کاموں کے لیے، عافیت کے ساتھ تو چن لے۔ اچانک وہ صاف ازا ہو گیا، ایک لکڑی تھی، آگے آگے آئے گا قصہ، میں ذرا بیان کرتے چلوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جا رہے تھے، آپ بیوی کو لا رہے تھے مصر سے، اب آگے آئے گا توحہ میں سب ملے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، میں شروع میں ذرا بتاتی جاؤں تو قصے سمجھ میں آئیں گے۔ تو آپ آ رہے تھے بیوی کو، شعیب علیہ السلام، اب میں کہاں سے بولوں یا رب العالمین، ہاں بچپن تھا، وہ بوڑی میں چھوڑے، نہر میں چھوڑے، صندوق میں سے آسیہ نے علیہ السلام نے دیکھا، لے لیے، پرورش ہوئی، اس کے بعد جوان ہوئے تو خبتی کو ایک مکہ مارے، قتل ہو گیا، مر گیا، بھاگ گئے وہاں سے۔ بھاگے تو کہاں گئے؟ شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی بیٹی سے نکاح کیے، وہاں سے آ رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا، انا رب العالمین، میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو آواز آئی آگ کی جگہ پہ سے، تو اس لیے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم نہ کریں۔ آگ میں سے آواز نہیں آئی، آگ کے پاس سے آئی تھی۔ تو آج بھی وہ بیت اللحم جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے وہاں پہ، یہ لوگ جو جھاڑ رکھے ہیں، وہ جھاڑ کے پاس سے جو آواز آئی، یہ لوگ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیوی کو رک جاؤ میں دیکھ کے آتا ہوں، آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، پھر بات ہوئی، پھر آئے وہاں پہ بیوی کو لے کے آ رہے تھے۔ تب راستے میں آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا ڈالو اپنے ہاتھ میں، کیا ہے؟ پتیاں چڑھاتا ہوں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ اپنے سہارا لیتا ہوں، سوتا ہوں، کیا کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بولے ڈالو نیچے۔ پھر اور ایک سورہ میں آتا ہے جیسے عذاب نہ بھاگ گئے، بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، بھاگ گئے تو عذاب بن گیا۔ پھر نبیاں ڈرتے نہیں، پکڑو پکڑو اس کو، پکڑو، پھر پکڑے تو پھر وہ عصا بن گیا۔ بولے بغیر میں ڈالو، ہاتھ ڈالو، سفیدی بیدا، انڈا، انڈے کی سفیدی جو ہوتی ہے تو سفیدی نکلے گی تمہارے میں سے، وہ نکالا، وہ نکالا تھا۔ دو چیزیں لے کے آئے تھے، جاؤ فرعون کے پاس۔ نہیں میں نہیں جا نہیں سکتا۔ بچپن میں انہوں نے کیا کیے، موسیٰ علیہ السلام کچھ سچ بول رہے تھے، اس کی داڑھی پکڑ کے کچھ بولا فرعون نے، تو جواب دینے جا رہے تھے، تو اللہ کا دشمن، کچھ بول کے بولنے جا رہے تھے، آگ کے ڈلے رکھے تھے، جبریل امین نے آگ اٹھا کے ان کے منہ میں ڈال دیے، ٹھیک ہے، آگ کا ڈلہ۔ تو ذرا سا عقل لاتے تھے، اس لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، رب اشرح لی، یہ دعا آئے گی آگے آپ کو، آپ کی زبان میں یہ ضروری ہے، پڑھیں۔ شرح یعنی کہ کھولیں اللہ تعالیٰ سینے کو، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ، سب سن رہے ہیں بہنوں آن لائن؟ الحمدللہ با۔ الحمدللہ اتنا سپیڈ کروں ٹھیک ہے نا؟ میں اور جی سلو نہیں ہاں بولوں با، گی، سال بھر سلو بولوں گی، اب میں نہیں بول سکتی رمضان میں، معاف کر دینا مجھے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہاں تھی میں، یہاں پروردگار منہ میں آگ ڈالے تھے، منہ میں آگ ڈال دیے تو جل گیا تھا، تو ہکلاتے تھے، بولے میں ہکلتا ہوں، جا کے بیان کروں، تبلیغ کروں تو کون سنے گا؟ میرا بھائی ہارون کو آپ اس کو میرا سہارا بنانا، تو ان کو بھی بنا دیا، ان کو لے کے گئے تھے۔ تب انہوں جادوگروں نے دیکھا کہ اب میں علم اللہ نے دیا ہے، میں جانتی ہوں بسم اللہ تعالیٰ، بفضل اللہ تعالیٰ میں جانتی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی علم کی بات کریں گے میں روک دیتی ہوں، مائک ہی چھین لیتی ہوں ہاتھ میں سے، کوئی بیان کر رہا ہے تو میری حرکت یہی ہے، جو دین حق ہے میرے پاس ہے، امانت لوٹانا ہے، مائک چھین کے میں کہتی ہوں نہیں ایسا نہیں ایسا، اے لو ایسا نہیں ایسا، معاف کر دو، پھر میں کہتی ہوں معاف کر دو مجھے، میں نے غلطی کی مگر دین کے لیے کی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات تو موسیٰ علیہ السلام نے جب کیے تو جادوگروں کو معلوم ہو گیا، جادوگر جانتا ہے کہ لمٹ کتنی ہے جادو کی، لمٹ کے بعد کا وہ جادوگر جانتا ہے، پکوان والا جانتا ہے پکوان میں لمٹ کتنی، کیا کتنا ڈالنا، لمیٹیشن جانتے ہیں، لمٹ کے باہر کی چیز موسیٰ کے پاس دے کر جان گئے، سجدوں میں گر گئے، گرا دیا اللہ تعالیٰ نے، مسلمان ہو گئے۔ یہ ساری باتیں ہیں، پھر ان کے پر کیا کیا عذابات آئے یہ آپ نے سیکھا ہے۔ موسیٰ فرعون کی قوم کو کتنے 60,000 سے زیادہ لوگوں کو اللہ نے، لاکھوں کے لوگوں کو سمندر کھولا، کتنی شان ہے، اتنے گہرے کو پل میں اللہ تعالیٰ نے اوپر تک راستہ بنا دیے، کتنی شان ہے۔ اللہ جو کہتا ہے سنو، میں یہی کرتی ہوں، لکڑی لے کر سمندر میں مارو، راستہ کھولتا ہوں، یہ بہت بڑی تیری شان ہے اللہ، دیکھ میرا یہ ناممکن کام ہے، یہ تیری شان ہے، تو تم کہتے ہو نا دعا کیسے بجی قبول ہوتی ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کی چیزیں میں قرآن سے سکھا رہی ہوں، یہی طریقے سے ہم مانگیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے میں چلتی ہوں، ان کے پر مصیبتیں آئیں، سارا ہوتا رہا، پھر وہ آپ کو تو سیکھ گئے کہ
جیسے فرعون کو پاس کر کے نکل کے آئے، کسی کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا بتوں کو، تو انہوں نے بتوں کی بت کو بنانے کے لیے بولا. پھر 40 دن 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن اور بڑھا دیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ وہاں غلطی کیے تھے، وہ بھی پڑھی میں نے. اب ریسنٹ ایک نئی بات نکلی مجھے، الحمدللہ نئی بات آئی میرے پاس، تو پھر وہاں پہ بتاؤں گی آگے. تو 40 راتوں کے بعد پھر واپس آئے. جیسے انہوں نے آنے کے بعد لڑنے کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ نے لڑے نہیں. جاؤ تم، کون سی سورہ میں پڑھے؟ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو. اب گزر گیا نا، کون سی سورہ میں پڑھے؟ تم جاؤ تمہارا اللہ جاؤ، دونوں جا کے لڑ کے. ابھی ریسنٹ گیا نا. اچھا کوشچن مارک رکھو، کل پورے پوڑ کے دیکھ کے بولو گے، ضرور بولنا. آن لائن کسی کا منہ نہیں کھل رہا ہے. نہیں ذرا ادھر سانس بلائی چلے گی تھی با. کیا سوال؟ سوری. کیا سوال ماں؟ جلدی بولو. ہم نہیں لڑتے، تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑو بول کے ہم بیٹھتے ہیں، بول کے بیٹھے تھے نا. موسیٰ کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. کون سی سورہ میں لکھا ہے؟ سورہ آل عمران. مجھے نہیں معلوم، دیکھ کے آیت دیکھ کے بولتا نا. چلو کوشچن مارک، آگے بڑھو. اب سمجھ میں آیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ؟ تاکہ آپ میں آگے بڑھوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ. کیا کرنا ہے مجھے یار؟ اب ریڈنگ کہاں سے؟ قال ارجینا. بسم اللہ. قالوا اعوذ باللہ. قالوا ارجی واخاه ارسل فی المدائن حاشرین. اگر ہم لوگ اگر پیر کو چھوتے ہیں، کہیں ہاتھ جاتا ہے، تو تھوڑا سے ہاتھ دھو لیا کرو. حجت کرے گا، یا اللہ یہ بڑی احترام کرتا تھا تیرا. پیروں کو لگاتے ہیں، ہاتھ لگا لیتے ہیں، نہیں کیا کریں. اللہ اکبر. قالوا ارجی واخاه ارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم. وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. نعم. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وہ بولے اس کو کہ اس کے بھائی کو روک لے اور شہروں میں بھیج دے. نقیب تیرے پاس ہر ماہر جادوگر لیا. اور جادوگر اور سرداروں نے جب سنا یہ بات تو بولے اے فرعون رک جا، ابھی کچھ کرنے نہیں دے اس کو. رک جا، پوروں کو جماتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہیں تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، یہ بتا دے گا تو بعد میں لوگوں کو نہیں بتائے گا. ہم اس سے بڑے جادوگروں کو لا کے اس کو ہراتے ہیں. اوکے. وہ بولے یقیناً ہمارے لیے کوئی انعام ہوگا. جادوگروں نے کہا اچھا میں کرتی ہوں جادو، سب سے بڑا جادو ساری دنیا کے بڑے جادوگر ہیں، کیا ملے گا ہمیں؟ کچھ ملے گا؟ ایسی چیز جو ناممکن ہو. اور ہم غالب ہوئے. اس نے کہا ہاں تم بے شک میرے مقربین میں سے ہوں گے. اللہ سمجھ رہے ہو فرعون کے مقربین کون ہوں گے؟ میں نے یہی بات کسی بہن سے کہا تھا، تم عاجزی کرو. تم کسی کی کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا تم عاجزی کرو اپنے ماں بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گی. اگر تم تکبر کرو گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تم اگر تکبر کرو گے تو فرعون کے ساتھ تم رہو گے. یہی آیت سے میں نے کہا تھا. تو ماشاءاللہ کل رات کو آئے تھے، کچھ کام تھا ان کا، کہیں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. خوش ہو گئے تھے، بڑا خوش ہو گئے تھے رات کو آ کے. باقی تمہاری بات میں دل کو سکون ملا. مجھے آ کے گلے میں ہار ڈال کے گئے، جس عورت کو میں نے سمجھائی تھی. کیوں
ان کو سمجھ آ گئی تکبر کیا ہے، عاجزی کیا ہے. عاجزی کرنے کے بعد رشتے کتنے جڑتے ہیں، کتنی محبت ملتی ہے، یہ سمجھ آ گئی ان کو. اے موسیٰ یا تو ڈال ورنہ ہم ڈالنے والے ہیں. موسیٰ نے کہا تم ڈالو. ابھی موسیٰ علیہ السلام خود سے نہیں کرتے ہیں، دل میں سوچتے ہیں. پر جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا، جادو ہو گیا. انہیں ڈرایا اور بڑا جادوگر لائے اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ اپنا عصا ڈالو. ناگا وہ نگلنے لگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا لکڑی ڈالے، سب کو کھانے لگ گئی وہ لکڑی. عصا بن گیا، پورے نگل گئے. انہوں نے بنایا تھا پس حق ثابت ہو گیا. جو سچ ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، اور جو وہ کرتے تھے باطل ہو گیا، بس وہ وہی مغلوب ہو گئے، غلبہ پا لیا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، اور لوٹے ذلیل ہو کر. نظر ہاں وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 سے. صبر. جواب بعد میں. اچھا السلام علیکم. جواب بعد میں، آخر میں. چلو بول دو مائدہ. آیت نمبر 24. میں نے بولی کل ہی گزرا، ریسنٹ گزرا. کھولو المائدہ. ٹیبل کی جب بات ہوئی تھی، کھانے کی بات ہوئی تو اتنا بھی یاد نہیں کرے نا آپ لوگوں نے. کلو کے حساب سے قرآن کریم یاد کرنا پڑتا ہے آپ کو. کھانے کی بات کی تھی نا. کون کھانے کی بات، کس پہ کھانا اترا تھا؟ سورۃ المائدہ. تو کھانا انہی کو اترا تھا نا. جی. کھول کے دیکھو وہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا اے موسیٰ جب تک وہ اس میں ہوں گے، میں اور ہم کبھی بھی ہرگز داخل نہ ہوں گے. سو تو جا تیرا رب جا. کتنی بدتمیزی ہے دیکھو. تو جا تیرا رب جا، تم دونوں لڑو، ہم بیٹھے ہوں گے یہاں پہ. تو اللہ نے بٹھایا 40 سال تک. بیٹھو بیٹے بیٹھو، کتنا بیٹھتے بیٹھو. 40 سال بیٹھ کے مرو، وہیں پہ مر جاؤ. وہیں پہ جنازے بھی اٹھے، وہیں پہ مرے، وہیں پہ کئی لوگوں کو دفنایا. آگے جا رہی ہوں. یاد ہے جب میں پوچھوں گی یہ سوال کہ کب بولا گیا جا اللہ اور تو لڑ، بول کے کب کسی کھانے کی بات، کسی کھانے کے لالے تھے؟ المائدہ میں ہوگا نا. ٹھیک ہے. فغلبوا آیت نمبر 189 پڑھ رہی ہوں، سورہ الاعراف پڑھ رہی ہوں. اعوذ باللہ. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین والقي السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. 1 2 5 الأعراف. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم آمين. اب جادوگر سجدے میں گر گئے. وہ بولے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. اے پروردگار ہم بھی تیرے لیے گر گئے، تیرے پر ایمان لے کر آئے. اللہ. سجدہ تلاوت نہیں ہے. جب سجدہ آتا ہے تو میں سجدہ کر بیٹھتی ہوں، سجدہ تلاوت نہیں ہے. وہ بولے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. یعنی موسیٰ سبحان رب العلیٰ ہی پڑھو اگر سجدہ کرنے دل کرتا ہے. جب بھی مجھے اللہ کہتے ہیں، جہاں بھی سجدہ آتا ہے
میں گر پڑتی ہوں تاکہ قیامت کے دن جب مجھے اللہ کہیں گے سجدہ، جب نبی کریں گے تو ہم بھی گر پڑیں. اس لیے میں پریکٹس کر رہی ہوں اسی بات کی. ہاں پریکٹس کر رہی ہوں میں ماشاء اللہ. اور ایک بات اور ایک کلو دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو. سو کے اٹھنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی. مرنے کے بعد خبروں میں سے جب رب اٹھائے گا الحمدللہ الذی بولتے ہوئے خبر میں سے ہم اٹھیں گے. موسیٰ اور ہارون کے رب پر فرعون بولا کیا تم اللہ اس پر ایمان لے آئے اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ کیوں اجازت کے بغیر تم لوگ لے کے آ گئے؟ ہاں؟ بے شک یہ ایک چال ہے کہ شہر میں تم نے چلی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو. تم جلد اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے. میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں. تاکہ چل نہیں سکتے نا، آدھا کاٹے تو پھر بھی لکڑی لے سکتے ہیں. ایک طرف کا پاؤں ایک سوچ کے دیکھو چل ہی نہیں سکتا بندہ. پھر میں تم سب کو ضرور سولی دوں گا. سولی دینے والا تھا، سولی پہ چڑھ گئے مگر انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. وہ بولے بے شک اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور تجھ کو ہم سے دشمنی نہیں مگر صرف یہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں. مارنا تو مار سکتا تھا. جب وہ ہمارے پاس آ گئے اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، ہمیں موت دے حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. یعنی کہ انہوں نے جادوگروں نے دعا مانگی، میں بھی دعا مانگتی ہوں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ایسا نہ ہو آج میں دین کی حالت میں ہوں کل دین میں نہ رہوں. ایک پل میں ایسا ہے کل پل نہ بدل جائے. اور اچھائی ہوتے رہیں تو دعائیں بہت ضروری ہی مانگا کریں کہ موت مسلمان کی حالت میں دے، ایمان والوں کے ساتھ دے. تو انہوں نے دعا کہ اللہ انہیں تکلیف سختی زیادہ کرے گا، وہی فرعون بہت ستائے گا تو ایسا نہ ہم ایمان چھوڑ دیں. ایسا نہیں کر اللہ صبر اتنا دے کہ موت بھی مسلمان میں مار دے. کیا عظیم ہے. قال الملأ کہا کس نے؟ سرداروں نے. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم قتل عن قریب نہ ہم قتل ابنا یا بیٹے ابنا بنی یبنو آدم ابنا آدم کا بیٹے ابنا ونسائی نساء. سورہ نساء گزر چکا ہے. عورتیں تمہاری عورتیں نساءہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ بِاللَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض وينظر كيف تعملون. اور سرداروں نے بولا فرعون کی قوم کے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے؟ چھوڑ دے گا تو ان کو زمین میں فساد کریں گے. اور موسیٰ تجھے چھوڑ دے اور تیرے معبودوں کو. اس نے کہا من قریب ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے. بہکایا کہ آؤ میں کیا بہکایا نہیں چھوڑنا فرعون ان کو موسیٰ کو. اب بہت یہ کریں گے کیونکہ وہ خود بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا. فرعون جو ہے جو پالا عیسیٰ علیہ السلام کو بوڑھا ہو گیا تھا نا، تو جب آسیہ علیہ یہ اس کا ایک بیٹا ہوا نا. فرعون سمجھنے کے لیے میں کہتی ہوں نا اس بار میں نے پورا سال تہجدوں میں دعا مانگی میں نے قرآن کے لیے. آپ جو تعریفیں کر رہے ہو نا یہ رب کی تعریف ہے، اس نے کیا ہے اس قرآن کو ایسے سمجھ رہے ہو. بھائی تھا، بھائی ہے نا، میل میں پلا بڑا سب رہا نا، تو بھائی رہا نا. آمین. ہاں بھائی فرعون بھائی نا، فرعون کا بیٹا فرعون، مطلب وہ فرعون اس کو کہتے ہیں جہاں کے وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں فرعونی. اب ایک ایگزامپل بتاتی ہوں. چوک، شیواجی نگر کا چوک، پڑھنے میں ایک چوک ہے.
बॉम्बे में एक चौक है, हर जगह पे एक चौक है, जहाँ पे मिल के रहते हैं उसको चौक कहते हैं, उस जगह के लोगों को फिरौन कहते हैं, एक जगह के लोगों को नमरूद कहते हैं। ये एक बादशाह का नाम नहीं होता। ओके, डन डन बाजी। अब मेरी सहेली एक है काफर है, मुझे चाहत करती है ना, तो इसने कत्ल का ऑर्डर ही नहीं दिया ना। इसने किसका कत्ल किया? बेटों को कत्ल करो, बेटियों को छोड़ दो। क्योंकि ख्वाब में किसी ने बताया था, एक नजूमी ने, एक बच्चा आएगा तेरी पूरी इसको क्या कहते हैं बादशाहत को खत्म करेगा। अब उसको क्या मालूम यही बच्चा है। अल्लाह अकबर। ये इसी को कहते हैं मकर मकर अल्लाहु अल्लाहु खैरुल माकिरीन। और बेटों को जिंदा छोड़ दिया और हम उन पर जोर आवर है। मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से मदद मांगो, सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह की है। जब मुझे पता चला, जब हमारी सरकार जो आई हमारी इंडिया की आने के बाद, लोगों ने सबने गाली दिए, मैंने उस बंदे को दुआ दी। सारी दुनिया सब ताजुब करेंगे तुम सुन के मैंने क्यों दुआ दी पता है? ये दुनिया में तलाक के बारे में इतना ज़्यादा लोगों ने जुल्म किया, औरतों के घरों को बर्बाद किया, अल्लाह ने काफर से दीन का काम लिया। 3 तलाक़ों के बारे में जो बयान हुई है, अल्लाह ने काफर से काम लिया। ये हिकमत है। मैंने दुआ दी कि उसको ईमान भी दे दे। आमीन या रब। उसका वारिस बनाता है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है। दुआ मांगो हमें जन्नत का वारिस बना दे, हमें जन्नत का वारिस बना दे। अंजाम का परहेजगारों के लिए है। वो बोले हम अजियत देंगे उससे कबल कि आप हमसे आते, उसके बाद कि आप हम में आए। मूसा ने कहा करीब है तुम्हारा रब तुम्हारी दुश्मन को हिलाक कर देगा और तुम्हें ज़मीन में खलीफा नायब बना देगा। फिर देखेंगे। क्या कहा इन्होंने मूसा के लोगों ने? जब तुम नहीं थे तब भी मुश्किलां थे, अब तुम आ गए मुश्किलां ही हैं, तुम आके फ़ायदा क्या? समझे नहीं अब क्या हुई बात? अल्लाह ने कहा नायब बनाएगा, खलीफा बनाएगा, हो सकता है। वलक़द, क्योंकि गैब की खबर कोई नबी भी नहीं जानते, इशारा देते हैं अल्लाह ताला उनको। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन। देखो सिनीन के बारे में मैंने आपको बिस्सिनीन, खहतों में, खहद, सिनीन, सीनीन, इसमें फ़र्क आता है। किसी ने मुझे कहा, मैंने बोले जहाँ पे फ़र्क आता है पे रुकती हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है कभी आगे बढ़ जाती हूँ ज़ेर ज़बर में मैं। बिस्मिल्लाह। आला फ़िरऔन बिस्सिनीन ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون। कोई मेरे कुरान में आएंगे तो डिस्टर्ब, तुम लोग जैसे मुड़ेंगे ना मेरा दिमाग मुड़ेगा। मेरा भेजा सिर्फ कुरान में रखना चाहती हूँ, माफ़ कर दो। وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم طوفان والجراد والقمل خون پینے والے قمل دفع کرو ٹڈیوں کو، دم سیکھ چکے ہیں، خون آیات مفصلات مفصل فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ البتہ ہم نے پکڑا فرعون والوں کو قحط میں۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کوئی قحط کہتا ہے تو اس لیے میں خاموش ہو جاتی ہوں، قحط اللہ کی طرف سے آتا ہے، پھلوں کا نقصان، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جب ان کے پاس آئی بھلائی تو کہنے لگے یہ ہمارے لیے ہے، کوئی برائی پہنچی تو موسیٰ ان کے ساتھیوں سے بدشگنی بے نصیبی لیتے ہیں۔ یعنی جب کچھ اچھائی ہوتی ہے تو نبیوں کے پر ڈال دیتے ہیں، نہیں اللہ کے پر ڈالتے ہیں، نبیوں کے پر نہیں۔ خرابی جو بھی آتی ہے نبیوں کے پر ڈال دیتے ہیں، ہمارے نبی پہ بھی ڈالا تھا نا، اب یہاں پہ ان پہ ڈال رہے ہیں، اور ان کے ساتھیوں سے بدشگنی بد نصیبی لیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ، خبردار
اس کے سوا نہیں کہ اس کی بدنصیبی اللہ کے پاس ہے، سب اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے جو کچھ تم ہم پر کیسی بھی نشانی لائے گا اسے ہم ہر کیا یہ نہیں جادو نہیں دیکھنا، اوپر میں یاد دلانا چاہ رہی ہوں، سحر جادو، تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، کچھ بھی جادو کر کے لا کے دکھا دے، جو چھڑی ڈال رہا ہے، ایسا ڈال رہے ہیں موسیٰ، یہ جادو ہے، جو بھی تو کرتا ہے جادو ہے۔ تو لوگوں نے مجھے کہا نا تم اتنا اچھا قرآن کیسے یاد کر سکتی ہو، اتنا کیسے بول سکتی ہو، شاید تمہارے ساتھ کوئی موکل اور جن بول رہا ہے۔ بولی اچھا، اب تم بولو تمہارے باپ کی، دادا کی، نانی کی کہانی بولو، تمہارے جیٹ کتنے، دیور کتنے، اس کے بچے کتنے بولو، تمہاری 7 بہنیں بولو، 7 بہنوں کے بچے بولو، تیرے پڑوس کتنے ہیں اس کے نام بولو۔ میں یہی تو بول رہی ہوں، اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں، میرا دل یہاں پہ، تمہارا دل وہاں پہ، وہی فرق ہے۔ پھر ہم نے ان پر بھیجے طوفان، ٹڈی، طوفان آیا، ٹڈی آئے اور جوئیں آ گئی، مینڈک آ گئے، میں مطلب یہ ٹڈیاں ایسی تھیں اور جوئیں، پورا سر پورا جسم جوئیں جوئیں، سوچ کے دیکھو، میں بچپن میں جوئیں جب آتی اسکول میں پکڑ کے ایسا ہوتا، می ادھر دیکھو، می ادھر دیکھو، اسکول سے وہ بیٹھ کے روز دے کے پاک کرتے وہ دیے تو مارے تو ایسا ہوتا، اب امی نے بہت ستائی، مجھے بہت ستائی، میں اور ماروں مارتے ہیں۔ تو سوچ کے دیکھو، ہر کسی کو جو آئی ہے، ایک جون تو دیکھا ہی ہے زندگی میں، ہاں پورے کو ڈالا، نہیں ہم میں بھی آئی تھی نا پوری، ہاں جنہوں نے جو کیا ان کو جوئیں ڈالے، پہلے طوفان بھیلے، ایک ہی ٹائم نہیں آیا، الگ الگ ٹائم پہ، یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں قرآن کریم کو میں، الگ الگ ٹائم پہ، کبھی طوفان آیا نہیں سمجھے، کبھی کرونا آیا نہیں سمجھ رہے ہم لوگ، ہاں کبھی اس کے پہلے وہ بیماری تھی نا جو پتے لے کے جاتے ہیں، پپئی کے پتے میرے پاس ہے، ڈینگو فیور آئی ہے نہیں سمجھے ہیں، کرونا آیا نہیں سمجھے ہیں، اور اس سے پہلے وہ نزلہ، کافی بیماریاں آ گئی ہیں، کینسر آ گیا نہیں سمجھ رہے، یہ سارے عذاب ہیں اللہ کے، ہم صدر کی معافی مانگو، آج ہی سچے دل سے معافی مانگو، سارے عذابات کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے، اللہ ہمیں آسان کر دے۔ جو مینڈک اب برتن میں، کھانے میں پتک پتک کے نکل رہا ہے، کیسے چیخے ماریں گے، جب ہم گھومنے جاتے پھرنے جاتے ہیں جو کیرلا کی سائڈ پہ، تو کیسے مینڈک آ گئے تو کیسے ناچتے رہتے ہیں ہم لوگ، مینڈک آ گیا، مینڈک آ گیا، تو سوچو بھر بھر کے مینڈک، کھانے کھولیں گے تو مینڈک، ہر جگہ مینڈک، اللہ تعالیٰ اریٹیٹ جب کراتا ہے تو سمجھ جاؤ ہمارے گناہ ہیں۔ اور خون، نل کھولتے پانی پیتے، دیکھو یہ ساری باتیں آپ یہاں پہ نہیں لکھے ہیں، یہ سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے ہیں۔ آپ ایک کتاب پڑھیں گے زندگی میں کوئی کچھ نہیں سیکھ پائے گا، کئی کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، کئی کتابیں، کئی کتابیں، شاید میری موت تک میں پڑھ نہیں پاؤں گی، جتنا ہو سکتا کروں گی انشاءاللہ۔ نل کھولتے جو بنی اسرائیل تو پانی آتا تھا، پانی پی لیتے تھے، خبتی بولتے فرعون کے لوگوں کو، اوکے، 2 چیزیں یاد رکھنا قرآن سمجھنے کے لیے، اوکے، خبتی جو تھے کھولتے تو خون آتا تھا اسی نل میں، نل تب تھا نہیں معلوم، اللہ عالم، یعنی کہ بوڑی سے بھی یا بگونے میں بھی پانی لیں، پینے کے جب وہ لیں گے تو خون آئے گا، جب اسی ٹائم پہ یہ پئیں گے تو پانی آئے گا، وہ پیئیں گے تو خون آئے گا۔ انہی آیتوں پہ قسم کھاتی ہوں اللہ کی، میں دیوانی ہو کے رہ گئی، میرے شوہر سے بھی لڑائی کی، خاندان سے بھی کی، سب سے کی میں نے، مگر مجھے قرآن چاہیے، انہی آیت نے مجھے بدل دیا، تو جو چاہتا ہوتا ہے تو میں تیری ہو کے رہ جاؤں گی، تو میرا ہو جا اللہ، بس میں یہی کرنا آپ کو نظم میں دوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ سے دعا کرو ہمارے لیے آسانی پیدا کر، ہمارے لیے آسانی کر۔ وہی قبرستان میں جا کے دیکھی سانپ نکل رہے ہیں، سانپ نکل رہے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے سانپ نکل رہے ہیں، میں بول رہی تھی یہ اتنے سانپ میں آ کے سونا کیا اللہ تعالیٰ کیسا ہوتا سو یہ، پھر بعد میں قرآن کریم کے بعد میں نہیں، آڑ ہے، ایک قبر میں جنت ہوگی تو دوسرے میں نہیں ہوگی، اس کی خوشبو بھی اس کو نہیں آئے گی، بولی واقعی تو رب ہے۔ بارش کو دیکھی میں نے کھڑ کے، تو میں نے بڑا شوق تھا مجھے دیکھنے کا، ایک طرف بارش ختم ہو کے دوسری طرف سادہ ہوتا، میں دیکھنا چاہتی تھی، بنگلور میں جگہوں پہ میں بچے کو لے کے گئی، تو میں نے بولی کہاں بارش، اللہ نے یہ ساری نشانیاں دکھایا، تو میں نے یہی میں دیکھنا چاہتی، جو نشانیوں کو ہے نا تم دیکھو، میں قبرستان میں بھی جا کے نا خبروں کو غور سے کھول کے وہ دیکھتی ہوں، خبروں کے اندر کیا کتنی ہڈیاں ہیں، ہڈیاں کیا کیا ٹائپ کے ہیں، کتنے کھا گئے ہیں، کون سی ہڈی ہے، غور و فکر اتنا آسان نہیں ہے، غور کرو تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے تکبر کیا، ہم نے بھی تکبر کیا، ذرا خطش نہ آیا کرو نا، اب مزہ کر لیں گے، چھوڑو ذرا،
اور مجرم قوم کے لوگ تھے، اور جب ان پر عذاب واقعہ ہوا تو کہنے لگے اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو. ہمیں تکلیف آتے کیا کرتی؟ تہجد پڑھ لیتی، روزے رکھ جاتی، خیرات کرتی، سب کرتی. اللہ تعالیٰ اچھی حالت کرتے ہی ہیپی برتھ ڈے شروع ہو جاتا ہے، ویڈنگ اینیورسری شروع ہو جاتا ہے، گھومنا پھرنا سب شروع ہو جاتا ہے. اپنے رب سے دعا کرو اللہ کے عہد کے سبب جو تیرے پاس ہے، اگر تو نے ہم سے عذاب اٹھا لیا ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے. ہم سب نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری. تو کرونا اٹھا لے ہم اچھے ہو جائیں گے، تو کرونا اٹھا لے ہمیں زندگی نہیں دے دے ہم ایمان پہ لے کے آئیں گے. جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. چند عورتوں نے نہیں بدلا ہے، چند مردوں نے دین کو نہیں بدلا ہے. ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے ہیں، کیونکہ دوبارہ ہمیں مہلت مل گئی ہے. اب اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، جانا ہے، واپس جانا ہے. ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے. مصیبت اٹھا لیتے اور بنی اسرائیل کو تیرے طرف ضرور بھیج دیں گے. چل تجھے بنی اسرائیل چاہے نا ہم دے دیں گے، تیرے اللہ کو بولے عذاب ہٹا دیں. جیسے ہٹا دیتے بولتے نہیں بھیجتے، جا کیا کرتا کر لے. یہی لوگ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. میں بول رہی ہوں دوبارہ کئی دل کو واللہ عالم ہوں، یہ بار بار آیتیں آنے کے بعد دل کر رہا ہے پھر شاید کوئی نیا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہے. وقت دیتے ہیں پھر دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں پھر وقت دیتے ہیں، پھر دیتے ہیں پھر وقت دیتے ہیں. ابھی بدل جاؤ، ہم بدل جائیں تاکہ عذاب آئے تو ہمیں چھو نہ پائیں انشاءاللہ. ولما ہو گیا نا یہ میرا یہاں تک اندک تک. لئن کشفت عن رجز 1 2 1 3 4 الاراف بیچ میں سے پڑھ رہی ہوں. لئن کشفت عنا رجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم رجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا. آپ ایسا نہیں پڑھیں، بآياتنا نہیں پڑھیں گے، معنی بدل جائے گا. بآياتنا وكانوا عنها غافلين أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام صنم یاد رکھو، سنم سنم صنم. صنم تو ہی میرا ولی، تو ہی میرا صنم، تو ہی میرا خدا. الأصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. پیچ موڑ لیں. پھر جب ہم نے ان سے عذاب اٹھا لیا ایک مدت تک کہ انہیں پہنچاتا تھا، اسی وقت وہ عہد توڑ دیتے، وعدہ توڑ دیتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا، ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، ساروں کو ڈبا دیا میں نے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سن رہے ہو؟ سمندر میں کس کو ڈبایا؟ آیتوں کو جھٹلانے والے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ تکبر. لوگ خون پیتے تھے نا، خون یعنی کہ قتل کرتے تھے نا. قتل کرنے والوں کو پانی کے بغیر مارا ہے، ڈوب کے مرو، پیو خون پیے نا، خوب پانی پی کے مرو. قسم 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 تیرے ناموں کی
آخی ہے تو اللہ موجود. تو کا خون پیے نا, لڑکوں کو مارا نا, پانی پی کے مرو. اور انہیں دنیا میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل تھے, اور ہم نے اس قوم کو وارث کر دیا جو زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے. اب ان کو بنی اسرائیل کو اللہ نے وارث بنا دیا زمین کا, ان سب کو مار دیے, ان کو بنا دیے. پھر انہوں نے بت پرستی کر کے اٹک گئے. پھر ہمیں خواجہ غریب النواز کے پاس جا کے پھر اٹک جائیں گے. یہ 11ویں کے کنڈے کے پورے کھا کے ہم اٹک جائیں گے. جو انہوں نے اٹکے ہم بھی اٹک رہے ہیں. یہ جیسے ختم ہو گیا کرونا میں, پورے درگاہ بند تھی, جہاں بھی جا کے ہاتھ لگاتے تو تم نے کرونا چھوتا تھا. کعبے کو تک اللہ نے بند کر دیا کہ کرونا تم کو چھوتا تھا. مزار کے چادر کو پکڑنے کی کسی کی مجال نہیں تھی. جب تم نے مزاروں کو پکڑا نہیں, چادروں کو, جب تم نے جا کے چوما نہیں ان کو, جب جا کے مانگا نہیں تم نے ان سے, تو کرونا کس نے ہٹایا؟ یہ غضب ہے اللہ کا قرآن میں. قرآن ایک بہت بڑا رحمت ہے اللہ کی. کافروں کے لیے غضب ہے, ایمان والوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے. یاد کر کے دیکھو وہ دن کو. کپڑوں کو بھی چھونا نہیں تھا, ترکاری کو نہیں چھونا تھا. رب نے تمہیں ہٹایا ہے, ہم نے وہی کام کیا ہے. وارث بنانے کے بعد پھر وہی کھیل کھیل رہے ہیں. اس میں ہم نے برکت رکھی ہے. سرزمین شام اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا. اس کا بدلہ یہ کہ انہوں نے صبر کیا, اور ہم نے برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا, اور جو اونچا پھیلاتے تھے, ان کے بلند و بالا محلات تھے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بحر قلزم کے پار اتارا. پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی پوجا پہ جمے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں, دریائے سمندر سے میں نے پار کرایا لاکھوں کے لوگوں کو, جیسے پار کر کے آئے. دیکھو وہی پڑھی نا میں نے, مانا اب مانا پڑھتی ہوں تو بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک میں نہیں بولوں. منڈی ہلا رہے ہو یوں یوں. اللہ اکبر, ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. جب میں بیٹھے تھے بولے اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے بت بنا دے نا. دیکھو نا کتنے اچھے بت کری. چلو نا, ایک چادر میں بھی سر کے اوپر گلاب کے پھولوں کے لے کے خواجہ غریب النواز کے پاس ایک چکر مار کو آ جاتی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. جو گئے تھے ہمارے گردنوں کو نہ کاٹ, اللہ معاف کر دے. جیسے ان کے ہیں. موسیٰ نے کہا بے شک تم, کتنے لوگ کل نکلے معلوم, رمضان میں کتنے لوگ میرے گروپ سے نکل رہے ہیں معلوم. سختی سے میں بیان کر رہی ہوں درگاہوں کے سب, جو سختی کر رہی ہوں میں, بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سختی بیان کی تو مجھے کرنا پڑتا ہے. بے شک تم لوگ جہل نادانی کرتے ہو. بے شک یہ لوگ جس بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والے ہیں. تم اللہ کو چھوڑ کے جاؤ, جو کرے کرو. آج اچھا لگے گا, تم کو دولت دیں گے اللہ تعالیٰ, گھردار دیں گے, سب دیں گے, مگر کل سب چھین لیں گے. ننگے پڑے رہیں گے خبروں میں. اور بالکل ہے کون کھائیں گے, ایمان والوں کی خبر کو کوئی چومے گا نہیں, چھوئے گا نہیں. نہ کوئی آ کے چوم کے نہ بدعت کریں گے, نہ کوئی چوہا کے گوشت کھائے گا. یعنی تو چوہے کھا رہے ہیں, بھیجی تھی نا آڈیو ویڈیوز بھیجی تھی نا, چوہے کھا رہے ہیں, جانور کھا رہے ہیں. خبروں میں سے کتے آ کے اٹھا کے لے کے جائیں گے. جو کریں گے وہ پائیں گے, ضرور پائیں گے. اور باطل ہے جو یہ کر رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں, حالانکہ اس نے تمہارے سارے جہاں پر فضیلت دی ہے. اب اس ٹائم پہ سب سے زیادہ ان کو فضیلت دی تھی پوری دنیا میں. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی, اور تمہیں اب ہمیں اللہ پوچھ رہے ہیں ہم نے تمہیں کرونا سے نجات دیا, کیا ہے جواب ہمارے پاس؟ اور تمہیں برے عذاب سے تکلیف دیتے تھے, تمہیں بیٹوں کو مار ڈالتے تھے, اور ہمارے جنازے ایسے پڑے تھے رشتہ داروں کے. کیوں باجی, آپ کے شوہر کو کوئی چھونے والا نہیں تھا. جنازہ رکھ کے مجھے فون کرے تھے, کوئی نہیں جنازے کے پاس, میں اکیلی بیٹی ہوں دفنانے کے لیے. اپنی اولاد بھی چلی گئی کہیں کی, اولادوں نے نہیں اٹھایا ہاتھ, اولادوں نے وہاں سے پھینک کے آ گئے. ایک اور ایک کا قصہ ہے, ہاتھ تک نہیں لگائے, آپ کے لگائے, دوسروں کی اولاد نے ہاتھ نہیں لگائی. ہم لوگ نہیں گئے رشتہ داروں کے یہاں, میرے یہاں انہوں نہیں بھیجے, چچیرے سسرے انتقال ہوئے, نہیں بھیجے, نہیں گئے. کئی لوگ رشتہ دار نہیں گئے. کیوں بھول جاتے ہیں ہم سارے, اور تو میری بیٹیوں کو جیتا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلحي ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربی ارینی، انڈرلائن کرو، نی مجھے، آرا بولتے دیکھنے کو، آرا لکڑی کا کاٹنے کا، عربی میں آرا آئے گا تو آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، ارینی مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، الیکا آپ کو، انہوں نے قال اس نے کہا ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں. کہاں پہ بیٹھے ہو تحسین باجی؟ مکے میں. قال لن اعوذ باللہ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا بهش صيحا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا اول المؤمنین. اور ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 رات کا، ذرا غور سے سننا، ہم کو ایسی غلطی نہیں کرنا. 30 رات کا وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، 30 روزے رہے یہ. آج بھی میرے رب نے نبیوں کی عطا ہم بھکاریوں کو دیا ہے، نبیوں کی عطا ہم بھکاریوں کو دیا ہے. نہیں یاد کرو باجی، وقت جانے دو، وہ وقت یاد نہیں کرو، شکر کرو تمہیں بخشا ہے اللہ نے، ہمیں ایک مہلت ملی ہے، دوبارہ ہمیں جانا ہے. وہ پل نہیں یاد کرو، یہ پل میں خوش رہو، چھوڑ دو آزمائش آئی، آزمائشوں پہ نہیں رونا. 10 ہم بھکاریوں کو 30 روزے دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا وعدہ تھا. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، ان 30 روزوں کی ہم نے قدر نہیں کی ہے. باجی ماں چھوڑو نا، غم شیطان کراتا ہے، کیوں نفس کے اوپر جا رہے ہو؟ نفس کو قابو کرو، روزہ قابو کرنا ہے، اور میرے غم پریشانی سب ڈبے میں ڈال دو. لو یو اللہ تعالیٰ بولو روتے روتے، کتنا اچھا لگتا ہے معلوم. میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ، کیا غم ہے، میری محبت تیری محبت کافی ہے. اور بڑھا کر پورا کیا. میں پڑھنا ہے نا یہاں پہ، مانا کرنا ہے. ہاں پھر انہوں نے کیا کیا، منہ میں بات ساری تھی، اوکے، منہ میں ذرا بات آنے کے وہ مسواک کر لیا. اب وہ ٹوٹ گیا، کیا ہوا؟ ابھی 30 کا وعدے میں ذری خرابی آ گئی تو اور 10 دن بڑھ گئے. یہ دیکھو اللہ کراتا بھی ہے تو جس کو پسند ہوتا ہے نا وہ ضرور کراتا ہے. اور بڑھا کر پورا کیا تو اس کے رب کی مدت 40 رات ہو گئی. کتنے ہوئی؟ 40 ہو گئی. اور انہوں نے پورے روزے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. بڑا اچھا لگتا ہے ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد. انشاءاللہ میں وہاں پہ جا کے وہ جگہ دیکھنے کی بڑی آس ہے جہاں پہ اونٹوں کو باندھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ براق کو باندھا تھا. وہاں پہ وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ مرنا. وہ جگہ جانے سے پہلے تک ان کی موت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ موسیٰ کی قبر آگے ادھر ہے. موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے نائب رہو، دیکھ کوئی نہیں ہے، جتنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کوئی زندہ نہیں ہے. یہی تو قرآن بتا رہا ہے، آج تو زندہ ہے کل تو زندہ نہیں ہے. میں آگے بتاؤں گی. ایسی باتیں ہیں، میں کیا کروں، مجھے زندگی کم پڑ گئی ہے آج. میری قوم میں اور اصلاح کرنا، مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرو، فساد کرنے والوں کی مفسد کے راستے پہ نہیں چلو، ان کی دوستی بھی نہیں کرو، دور رہیں. اور جب موسیٰ آئے ہمارے وعدے گاہ پر اور اپنے رب سے کلام کیا، وعدہ گاہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بلائے تھے ان کو کہاں پہ آنے کے لیے، طور پہ بلائے تھے تو یہ گئے تھے. تو اے میرے رب مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کتنا ہوتا نا، اللہ تعالیٰ بلائے ہیں، وہ گئے ہیں، رب پکار رہا ہے، میں رب ہوں، کہتا ہے ذرا دکھا دینا تیرا جلوہ.
ذرا تیری صورت دکھا دے اللہ، تیرے قدموں کو دکھا دینا، تیری پنڈلیاں دکھا لینا، تیری پنڈلیاں میں دیکھ لوں، تیرے قدموں میں گر جاؤں۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ انہوں نے محبت میں کہا تھا، ریاکاری میں نہیں کہا تھا۔ اللہ کیا جواب دیتے ہیں دیکھو، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں بولتی، کبھی بھی کچھ بھی بولنے سے ڈرتی ہوں، کیونکہ نبیوں کو اچھے خاصے قاعدے کے جواب ملے ہیں۔ اپنی اولاد کو بھی دعا مانگنے کے لیے نبیوں کی طرف دیکھ کے رو پڑتی ہوں۔ آج بچے گانے سنتے ہیں، اللہ بچے گانے سنتے، سارے بچوں کو، جتنے بچے ہیں پورے کائنات کے پورے بچوں کو گانے چھڑا دے اللہ۔ تجھے بھیک مانگتی ہوں اللہ، ہم زندہ رہ کر ایسے ہیں، ہم مرنے کے بعد کیسے ہوں گے اللہ؟ تو چھڑا دے یہ سارے برائیاں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ ایسے نور کو، ایسے جلوے کو نبیوں کو نہیں دکھایا، وہ قیامت میں نیک بندوں کو دکھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ نبیوں کو نہیں دکھایا اپنا جلوہ۔ کیا مانگتے ہو تم لوگ؟ یہ ایک بار نہیں، تم صبح کو بھی دیکھو گے، شام کو بھی دیکھو گے، صبح کو بھی دیکھو گے، شام کو بھی دیکھو گے، صبح کو بھی دیکھو گے، شام کو بھی دیکھو گے۔ صبح کو چھوڑ کے، شوہر کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، بارش میں، ٹھنڈ میں، ہوا میں، بخار میں، ہر حال میں جو فرض نماز کو اٹھتا ہے اس کو فجر میں دیدار کرائیں گے۔ جو شاپنگ کو کمرشل میں ادھر ادھر عصر کی نماز جو چھوڑتا ہے اس کو نہیں دکھائیں گے۔ نماز کی حفاظتی کرنے والے، عصر مغرب کے درمیان میں ایک دیدار ہوگا، 2 ٹائم دیدار ہوگا رب کا۔ ہر جنتی کو نہیں ہوگا، اس کا درجہ بلند ہونا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرو جنت الفردوس عطا کرے۔ ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھ، بس اگر وہ اپنی جگہ ٹہر رہا ہے تو مجھے دیکھ لے گا۔ تو کہاں سے کھڑے گا پہاڑ؟ پھر جب اس کے رب نے تجلی کی پہاڑ کی طرف تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو اس نے کہا تو پاک ہے اللہ، سبحانک۔ فلما فاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو پاک ہے، میں نے توبہ کیا، تیری طرف میں نے توبہ کر لی، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ میں تجھے بن دیکھے ایمان لے آ گیا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء فخذنا بقوۃ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين۔ دار گھر، فاسق نافرمان۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يرد سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ بے شک میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغاموں اور اپنے کلام سے، پر جو میں نے تجھے یہ دیا ہے قوت سے پکڑ لے، شکر گزاروں میں ہو جا۔ سارے نبیوں کو کہا ہے جو دیا ہے قوت سے پکڑو اس کتاب کو، شکر کرو۔ میں نے بھی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے دیا ہے میں ہر بات کا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اور ہم نے اس کے لیے لکھ دی تختیوں میں، یہ تختیاں کیسے تھے؟ پتھر کے تھے۔ تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل، بس تو اسے قوت سے پکڑ لے۔ پتھر کے تھے اس لیے قوت سے پکڑ لے، یعنی ایمان سے بھی پکڑ لے، اور حکم دے اپنی قوم کو وہ اس کو اچھی باتیں اختیار کر لے۔ مجھے بھی حکم دینا ہے آپ سب کو، مجھے بھی پیغام آپ سب کو سنانا ہے۔ قریب میں تجھے نافرمانوں کا گھر انجام دکھاؤں گا۔ قبرستان جا کے دیکھ لو، نافرمانوں کی قبروں کو دیکھ کر سمجھو کس کی قبر ہے۔ اس کی قبر اچھی ہے نا، یعنی کہ فلیٹ ہے، سنگ مرمر کی نہیں، گڑے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، گانے گائے ہوں گے، کچھ برائیں کیے ہوں گے۔ نام دیکھو کہ رشتہ داروں کو پوچھو، تلاش کی میں نے کئی لوگوں کو، الحمدللہ، اللہ معاف کرے۔ اس کا گھر انجام دکھاؤں گا، میں عنقریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر تو بالکل بھی نہیں کرو،
کسی بات کا بھی نہیں کرو. دیکھیے معاف کر دو. میں نے کسی کو بھی میں نے دل میں کچھ کینہ نہیں رکھا ہے. میں نے ہر کسی کو تھوڑی دیر تک کچھ بات ہوتی ہے فوراً میں کہتی ہوں اللہ میں نے معاف کر دی, ان کو ایمان کی ہدایت عطا فرما. سب کو معاف کر دو, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. کسی کے لیے تک یہ نہیں کرو دل میں کفر نہ پالیں, اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں, اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس راستے کو اختیار نہ کریں. اگر دیکھ لیں گمراہی کا راستہ تو اختیار کر لیں. اس لیے ہے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اس سے غافل رہے. سائلنٹ کرو ذرا فون لے کے ان کا. اور اگر دیکھ لیں يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخِذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. ذرا لے کے سائلنٹ کرو, سائلنٹ کرے. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حلي زبر حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اس سے غافل تھے. جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو, آخرت کا ملاقات کو. دیکھو ہم لوگ اتنی بار پڑھتے ہیں جو آیتوں کو جھٹلایا, جو آیتوں کو جھٹلایا ہمیشہ کی جہنم میں, جو آیتوں کو جھٹلایا ان سے ہماری ملاقات نہیں ہے, جو آیتوں کو جھٹلایا. ہم اس کی معنی نہیں سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہم لوگوں کو؟ میرے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ آپ لوگوں کی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شریعت کو اپناؤ. اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو, آخرت کی ملاقات کو, اس کا عمل ضائع ہو گئے. نہیں چاہیے تیرے روزے نماز, کچھ بھی نہیں چاہیے. اور کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو وہ کرتے تھے. موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد بنایا اپنے زیور سے ایک بچڑا. یہ زیور کس کے پاس آئے تھے؟ جن لوگوں نے ڈبا دیا اللہ تعالیٰ نے سمندر میں قبطیوں کو, ان کا زیور تھا. یہ امانت دار تھے تو ان کا زیور پورا انہوں نے دے دیا بچڑا بنانے کے لیے. یہ ایک دھڑ جس میں گائے کی آواز تھی, کیا انہوں نے دیکھا؟ یہ بول چکی ہوں, جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی بات بول چکی ہوں. نہ ان سے کلام کرتا ہے نہ انہیں دکھاتا ہے راستہ. اور سے سننا, اور لگاؤ. کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ ان سے کلام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. نہ انہیں دکھاتا ہے راستہ. انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے. جو بھی ایسا کام کرے گا ظالم ہے. جب وہ نادم ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخش دیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا, غضبان غضب غصہ, قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اس کو یاد رکھو, ہمیشہ بولا کرو
ہمیشہ ہمیشہ کچھ آٹو نہیں ملی، کچھ نہیں ہوا، یا ربی انت ارحم الراحمین، یا ربی یا اکرم المکرمین، کچھ پڑھنے کے بعد کچھ پا تو لو. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزی المفترین. اور جب موسیٰ لوٹا اپنی قوم کے طرف غصے میں بھرا ہوا لوٹا، کیونکہ انہوں نے دیکھ رہے تھے دور سے پوجا کر رہے ہیں اس کی. رنجیدہ کہا کس قدر بری میری جانشین کی، تم نے میرے بعد کیا، تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی کی. اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ جب بلائے تھے وہ ٹائم پہ نہیں گئے، وہ ٹائم سے پہلے چلے گئے، اس لیے ان کے لیے اور 10 راتیں بڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے تبھی جاؤ، اس سے پہلے جا کے نہیں کھڑ جاؤ. جو مقرر چیزیں ہیں اس کو مانو. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے میں جلدی کوئی کام میں نہیں، وہ ٹائم پہ کوشش کر لیتی ہوں. میری جانشین تم نے میرے بعد کیا، تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی کی. اور اس موسیٰ نے تختیاں ڈال دیا، نیچے پھینک دیے، مطلب پھینکے نہیں، وہ ہوتا ہے نا غصے میں جلدی ڈال دیتے ہیں. اور سر بالوں سے پکڑا اپنے بھائی کا، داڑھی یا بال کچھ پکڑ کے، اور اسے راس آ گیا نا، اوپن کیا نا، داڑھی نہیں، سر کے بال، راس سر کو بولتے ہیں. اسے اپنی طرف کھینچنے لگا. وہ ہارون بولا اے میرے ماں جائے، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، اتنے زیادہ زور آور تھے. بس مجھ پر دشمنوں کو خوش نہ کر، دشمنوں کے سامنے نہیں مارو نا مجھے، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو. اس لیے موسیٰ نے کہا، کیونکہ ہارون علیہ السلام نے کوشش کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو جا کو بلانے کے لیے، مگر ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو مار نہ دے. اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں. اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں. میرے پاس گروپ میں بھی کئی لوگ، آن لائن بھی کئی لوگ آتے ہیں، درگاہ پاٹی بھی رہتے ہیں، سن کے واپس لوٹ جاتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں، پھر سن کے لوٹ جاتے ہیں. اللہ ہدایت سب کو دے. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ولما سکت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من نشاء وتهدي من تشاء. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا میں بھی ذلت دیں گے. اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی. اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم نے برے عمل تو کر چکے ہیں، توبہ بھی کر لیے، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایمان لائے، لے آئے اللہ تعالیٰ، بے شک تمہارے رب اس توبہ کے بعد بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کر دے. اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا، اس نے تختیوں کو اٹھایا اور ان کے تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے ہمارے وعدے کے لیے 70 آدمی چن لیے، 70 آدمی چن لیے. پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، اس نے کہا اے میرے رب تو اگر چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا تھا، تو ہمیں اس پر ہلاک کر دے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا. بے وقوفوں نے بت پرستی کی تو ہمیں کیوں ہلاک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟
کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ 70,000 کو مارتے تھے. سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے. یہ نہیں مگر صرف تیری آزمائش ہے، تو اس میں جس کو چاہے گمراہ کرے اور تو جس کو چاہے ہدایت دے، اور تو ہمارا کارساز ہے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے. ان ہی الا فتنتک تدل بها من نشاء وتهدی من تشاء انت ولینا. یہ یاد کر لینا، پیج کی اسٹارٹنگ میں لکھو، یہاں مارکنگ نہیں کرو. یہ دعا پڑھو، اللہ سے بار بار پڑھو. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ہے. انت ولینا، تو ہی میرا دوست، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، ورحمنا، رحم کر ہمیں، انت خیر الغافرین، سب سے بہتر تو بخشنے والا. کہ لوگوں کے دل میں تو زہر ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی زہر ہوتا ہے. انت ولینا، یاد کر لو، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الغافرین. انت ولینا، انت فاغفر لنا ورحمنا انت خیر الغافرین. میں تھوڑی دیر میں جوائن ہوتی ہوں انشاءاللہ. حسبک.